عزیزان ملت اسلامیہ، عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ المنعوت بصفات القدم والموصوف بمزايا الكرم، والصلاة والسلام على النبي المولود في أدنى الحرم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صدق الله تبارك وتعالى وبلغنا رسوله النبي المصطفى عليه التحية والثناء۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر کچھ گفتگو کرنے سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ بڑی آواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، آج کی اس محفل کا انعقاد اصلاح معاشرہ کے نام سے کیا گیا ہے، تو میں اصلاح معاشرہ ہی کے حوالے سے آپ سے کچھ گفتگو کروں گا۔ حضرات محترم، آج جب ہم اپنے معاشرے، سماج، سوسائٹی کا جائزہ لیں تو ہمیں اس میں بہت سی خرابیاں نظر آتی ہیں۔ علم دین کے حصول سے ہمارا معاشرہ دور ہے، بڑوں کی بے ادبی اور چھوٹوں پر ظلم و ستم ہمارے معاشرے میں ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی ہمارے معاشرے میں ہے، ماں باپ کو ستانا ہمارے معاشرے میں ہے، ناچ گانا بیاہ شادی میں ہمارے معاشرے میں ہے۔ حضرات محترم، میں نے تمہید میں جن خرابیوں کا ذکر کیا ان پر کچھ تفصیلی گفتگو کرتا ہوں۔ حضرات محترم، میں نے جس علم دین سے دوری کا ذکر کیا، اس علم دین کی اہمیت و فضیلت پر قرآن و حدیث میں بے شمار دلائل موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے فرمایا کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی نہیں ہو سکتے۔ علم والوں کی اللہ کے یہاں بڑی قدر و منزلت ہے، اللہ کے یہاں علم والوں کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی اللہ ایمان والوں اور علم والوں کو درجوں بلند فرماتا ہے۔ حضرات محترم، ابھی اہمیت و فضیلت دیکھنے کے بعد ہمارے معاشرے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم علم حاصل کریں، مگر ہمارے کچھ لوگ خود تو علم حاصل نہیں کرتے بلکہ علم والوں کو ذلیل و کمتر سمجھتے ہیں۔ بے شک حق ہے۔ حضرات محترم، ہمارے کچھ لوگ علم کے نزدیک نہیں جاتے، علم دین کے نزدیک نہیں جاتے، اور ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ علم دین والوں کو، علماء کو ذلیل و کمتر سمجھتے ہیں، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ بعض جگہ علماء خرافات، بدعات، برائیوں کے خلاف آواز اٹھائیں تو ان کی توہین کی جاتی ہے، انہیں معافی مانگنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ بتائیے ہم ہے کہ حضرات محترم،
علماء کو معافی مانگنے پر مجبور کیا جاتا ہے. اب مجھے بتائیں ان علماء نے حضور کی شریعت پڑھی ہے, حضور کی شریعت کو سیکھا ہے, آج تک پہنچانے کی ڈیوٹی انہوں نے اپنا ڈیوٹی کے منصب پر فائز ہو گئے ہیں, حضور کی شریعت کو عام کر رہے ہیں, پھیلا رہے ہیں. اب ان کی تعظیم کرنا ہمارا کام ہے یا غیر ہے؟ ہمارا ان کی تعظیم کرنا کس کا کام ہے؟ ہمارا. اگر ہم ان کی تعظیم نہ بھی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے, علماء اور جاہل جو حال برابر نہیں ہو سکتے. اور حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں. اور حضرت مولا کائنات نے فرمایا رضینا قسمت الجبارین لنا علم وللجہال مال, یعنی ہم جبار کی تقسیم پر راضی ہیں جس نے ہمارے لیے علم دیا اور جاہلوں کے لیے مال. حضرات محترم, اب ہم اپنے معاشرے میں اور بہت سی برائیاں دیکھتے ہیں. وہ کون کون سی؟ وہ ہے بڑوں پر بے ادبی کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں, اور چھوٹوں پر ظلم و ستم. بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ نہیں اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کا طریقہ نہیں. حضرات محترم, حضور نے اس بات میں ارشاد فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات میں ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا, یعنی جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے, ادب نہ کرے, وہ ہم میں سے ہے. کبھی ہم نے اس بعید پر اور کیا یا اس کے جلال کو سمجھا؟ اور اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں آج کی اولاد اپنے ماں باپ کے مقام و مرتبے کا لحاظ نہیں رکھتی, انہیں تکلیف پہنچاتی ہے. حضرات محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما, 15ویں پارے کی آیت کا ایک جز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم اپنے والدین کو اف تک نہ کہو. اف کا لفظ استعمال کیا قرآن میں, فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. قرآن پاک میں اف کا لفظ استعمال کیا. اور ہمارے جو نوجوان ہیں ہمارے معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے مقام و مرتبے کا لحاظ ہی نہیں رکھتے. ان سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, ان سے اس لہجے میں بات کرتے ہیں جو لہجہ ناپسندیدہ ہے. حضرات محترم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی ہے. اب آپ حضرات خوب سمجھ چکے ہیں کہ جس نے ماں باپ کو خوش رکھا ہے اس نے اللہ کو بھی خوش رکھا ہے, جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض رکھا ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ناراض رکھا ہے. حضرات محترم, آج کل نوجوان اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر دعا اور تعویذ کے لیے کچھ جعلی اور غیر شرعی چیزوں کے پیچھے تلاش میں لگ جاتے ہیں. حالانکہ اولاد کے حق میں ماں باپ سے نہ بڑا نہ کوئی پیر ہے اور نہ کوئی تعویذ دینے والا. جب اولاد کہیں مشکلات کا شکار ہو تو وہ اپنی ماں سے دعا کی عرض کرے, اپنے والد سے دعا کی درخواست کرے. یقیناً جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ماں باپ کے ہاتھ اٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرمائے گا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا. حضرات محترم, اب اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کر رہا ہے, ان کی خدمت کر رہا ہے, پھر کسی مرشد حقیقی کے پاس جا رہا ہے, کسی پیر صاحب کے پاس جا رہا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن وہ پیر حقیقی معنوں میں پیر ہونا چاہیے, جس کو حدیث شریف میں کہا گیا خیر الناس اذا ذکر اللہ, یعنی جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. آج کل ایسے پیر ہیں جن کی محفلوں میں ڈھول باجا گانا تماشا عام ہوتا ہے, وہ کہاں کے پیر؟ مجھے بتائیں, یہ جو پیر ہیں ان کی محفلوں میں ایسی ایسی خرافات اور بدعات ہوتی ہیں جن کا قرآن و حدیث میں کوئی تصور نہیں. ان کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے, کہتے ہیں کہ مجھے جادو ہو گیا, مجھے جوگن ہے, مجھے فلانا ہے ڈھمانا ہے, اپنی اپنی بھاشائیں بنائی ہوتی ہیں, انہوں نے بہت کچھ بتاتے ہیں. اس کے بعد جناب والا جو سننے پہ سہاگا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ غیب کی خبریں دیتے ہیں کہ یہ جو جادو ہے تیرے چاچا نے کیا ہے, تیرے ماما نے کیا ہے. مجھے بتاؤ کوئی حدیث لاؤ کہ جس میں بتایا جائے کہ جادو کا پتہ چلتا ہو کس نے کیا ہے.
حضور صاحب ایک موقع ہے کہ جھوٹ بولنا ہم سب کو پتہ ہے، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، اور ایک ایسا مقام ہے کہ جس میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ بہت سے ایسے مقام ہیں، ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ جن میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ دو مسلمان بھائی آپس میں بات نہ کرتے ہیں، آپ اس مسلمان بھائی کے پاس جائیں، آپ کہیں کہ دوسرا تیرا بھائی تیرے بارے میں بہت اچھا ذکر کر رہا تھا، اس مقام پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی، اگرچہ وہ نہیں بول رہا، اگرچہ وہ اس کے کچھ نہیں کہہ رہا، اس کی تعریف نہیں کر رہا، آپ تعریف کرتے ہیں، اس مقام پر جھوٹ معاف ہے بلکہ ثواب ملے گا۔ اب مجھے بتائیں یہ ایسے فراٹی ہیں کہ بتاتے ہیں تیرے ماما نے جادو کیا ہے، تیرے چاچا نے جادو کیا ہے، تیرے بھائی نے جادو کیا ہے، ایسا تو کوئی تصور ہی نہیں۔ یہ تو غیب کی خبریں ہیں، اور غیب کی خبریں کون دیتا ہے؟ علماء موجود ہیں۔ غیب کی خبریں تو انبیاء دیتے ہیں، نبی دیتے ہیں، رسول دیتے ہیں، یہ کون دیتا ہے؟ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے، حضور کی شریعت میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی جادو کرے اس کا پتہ چل جائے، بلکہ دو مسلمان بھائیوں کی آپس میں صلح کرانی ہو تو جھوٹ بولنے کو جائز رہا ہے، بلکہ ثواب ہے۔ حضرات محترم، یہ مجھے بتائیں جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں یہ حضور کی شریعت کے ساتھ مذاق نہیں تو کیا ہے؟ یہ حضور کی شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ انہوں نے کون سی شریعت پڑھی ہے؟ میں ان پیروں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو ایسی بات کرتے ہیں، بعد میں کچھ لوگ کہیں گے۔ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی ماں باپ کو راضی رکھ رہا ہے اور کسی مرشد حقیقی کے پاس جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہ جائے ثواب ہے وہاں پہ جانا، علماء کے پاس بیٹھنا جانا ثواب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم عالم بنو یا متعلم بنو، یا علماء کو سننے والے بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو، اور پانچویں نہ بننا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور حضرات محترم، یہ جو لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں شخص ہے اس کے بطن میں صابر پاک یا خواجہ غریب نواز کی روح آتی ہے، تو یہ مجھے بتاؤ یہ کون سی شریعت ہے؟ ایسا تو شریعت میں کوئی تصور نہیں۔ اس نظریے کو شریعت میں تناسخ کہا گیا ہے، اور تناسخ اسلام میں باطل ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا اس شخص کے جسم میں حضور صابر پاک کی حاضری ہوتی ہے، حضور خواجہ غریب نواز کی حاضری ہوتی ہے، یہ تناسخ اور تناسخ اسلام میں باطل ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم، میرے کہنے میں آپ کے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی، میں آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ توبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔